تقوی کی ایسی برکتیں ہیں کہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ہمارے اسلام بھائی تھے، وہ یہ پینٹ کا کام کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو رنگ وغیرہ ملتے ہیں، رنگ کے ڈبے ملتے ہیں، اب ان میں کوپن ہوتے ہیں نا، اگر آپ رنگ کا ڈبہ لینے جائیں تو اس ڈبے میں کوپن نکلتا ہے، انعامی کوپن۔ اب بعض کمپنیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ انعام رکھتی ہیں، بعض کم انعام رکھتی ہیں، تو یہ انعام لینا جائز ہے کہ آپ نے رنگ خریدا، اب رنگ کے ڈبے میں کمپنی نے ایک ساتھ ہی آپ کو انعامی کوپن دے دیا، اب اس میں لکھا تھا وہ اتنے روپے کا انعام آپ کا، تو وہ ایک کمپنی کی طرف سے آپ کو تحفہ مل گیا، اس میں کوئی شرعی حرج نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے تو جا کر دکاندار سے رنگ کا ڈبہ خریدا، اب وہ جو انعام ہے وہ کس نے دیا؟ کمپنی نے دیا۔ اب ہم کہاں کمپنی جائیں؟ کمپنی کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہم اس سے جا کر کہاں جا کر انعام لیں؟ تو کمپنی جو ہے وہ دکاندار کو کہتی ہے کہ آپ ہماری طرف سے وہ جو گاہک آیا اس کو جتنی انعام کی رقم لکھی بھی وہ دے دو۔ اب ہوتا کیا کہ ہم انعامی کوپن لے کر دکاندار کے پاس جاتے ہیں، بھئی اتنا انعام ہے، دکاندار ہمیں انعام دے دیتا ہے، ہم انعام لے کر آ جاتے ہیں۔ اب وہ انعامی کوپن جمع کرتا رہتا ہے۔ اب جب کمپنی آتی ہے تو کمپنی اس سے وہ انعامی کوپن لیتی ہے۔ اب مثال کے طور پر 1000 روپے کا کوپن ہے، اب اس نے کسٹمر کو 1000 روپے دے دیے، اب وہ کمپنی سے جو ہے وہ اس 1000 کے بدلے میں 1100 روپے لے گا، 100 روپے اوپر لے گا یا 50 روپے اوپر لے گا، یعنی کچھ نہ کچھ پیسے اوپر لیتا ہے۔ اب یہ جو اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں یہ سود ہے کہ اس نے کمپنی کے بہاف پر کسٹمر کو دیا، تو چونکہ اس نے گویا کمپنی کی طرف سے قرضہ دیا، اب کمپنی اس کی مقروض ہو گئی، اب اس نے کمپنی سے جو ہے وہ اس رقم پر بینیفٹ حاصل کیا، تو یہ سود ہے۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی وہ یہ کام کرتے تھے، اب ہمارے مفتی صاحب، مفتی علی اصغر صاحب، انہوں نے جو ہے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اب وہ آئے مفتی صاحب کے پاس، آ کر ملے، سمجھ لیں 2-3 نشستوں میں ان کا یہ مسئلہ چلا، پھر یہ وہ سمجھ پائے کہ واقعی یہ سود ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں تو ایک عرصے سے یہ کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ہمارے اسلامی بھائی تھے، ایک عرصے سے میں یہ کام کر رہا ہوں، ڈیلر ہوں، اور اس طرح میں نے کمپنی سے پیسے لیے ہیں۔ اب انہوں نے حساب لگایا کہ جو وہ کمپنی سے سودی رقم حاصل کر چکے تھے وہ لاکھوں میں تھی، تو اب کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ یہ جو آپ سود وصول کر چکے ہیں تو یہ تو آپ کو بری ذمہ ہونا ہی ہونا ہے، جیسے جیسے اب آگے پیسے آتے جائیں آپ اتنی رقم جتنی آپ سود میں وصول کر چکے ہیں بغیر ثواب کی نیت سے شریف فقیر کو دیتے رہیں تاکہ آپ بری ذمہ ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ مجھے سود سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ حساب کتاب لگا کر جتنا سود ان پر بنتا تھا وہ سارا سود انہوں نے ادا کر دیا، یعنی بری ذمہ ہو گئے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد، یعنی کچھ مہینوں بعد یا کچھ ہی دنوں کے بعد ایک حادثے میں ان کا انتقال ہوا، یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں حادثہ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، یعنی قابل رشک موت کے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو سود سے خلاصی بری ذمہ کر لیا۔ یعنی اب ان کی کوئی نیکی ہوگی کہ جو ان کے کام آئی کہ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے جو ہے وہ ان کو اس گناہ سے پاک کر دیا۔ تو اب ہوتا یہ کہ بسا اوقات پوچھتے ہی نہیں، اگر پوچھیں تو یہ پتہ چل جائے گا یہ تو اب تک کرتے آ رہے ہیں اس کا تو یہ ہے، تو پھر بندے کا ایک دم دل بیٹھے تو اب کیا کروں۔ لیکن ان کو ہمت تھی، انہوں نے وہ سارا سود چکا دیا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے، اور کچھ عرصے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو بتانے